الکریم عن ابن عباس انہو کان معتکا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو کان معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر معتکف تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، ایک شخص آیا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، اس نے آ کر حضرت ابن عباس کو سلام کیا، ثم جلس، پھر وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا فلان اراک خزینا، اے فلان شخص میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کیا بڑے غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ قال نعم یا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کیوں حضرت ابن عباس جو ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں بہت پریشان ہوں، لفلان علی حق، فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے، یعنی اس پر کوئی قرض ہوگا، تو اس قرض کی ادائیگی میں بچارے وہ بڑے پریشان تھے، تو وہ آ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ولا حرمت صاحب ھذا القبر، ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس صاحب قبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی، ان کی تقدیس کی مجھے یہ قسم ہے کہ میں ان کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس میں بالکل سچا ہوں، اور مجھے ان کی حرمت کی، ان کی تقدیس کی، ان کے مرتبے کی یہ قسم ہے کہ میں اس شخص کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ ولا اقدر علیہ، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قال اکلمہ، کیا میں اس شخص سے جا کر تیری بات کروں؟ تو انہوں نے کہا فی کا قال ان احببتا، انہیں کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اس سے بات کر لیں، یعنی میں جا کر اس سے بات کروں کہ اس کو مہلت دے دیں، یا ان کا قرض معاف ختم کر دیں، یا اس کے اندر کوئی کمی پیشی کر دیں، تو میں تمہاری جا کر ان سے سفارش کروں، ان سے جا کر بات کروں؟ تو انہوں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ قال فنتعلم، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نعلین مبارک، اپنا جوتا پہن کر وہ مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ جوتا اپنا پہن کر مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ ابن عباس ثم خرج من المسجد، وہ پھر مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ قال له الرجل انسیت ما كنت فيه، وہ بندہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا یا حضرت آپ کہیں بھول تو نہیں گئے کہ آپ تو مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو شخص مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا ہو وہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر وہ ایک قدم بھی بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلے گا، ایک قدم بھی باہر گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنا اعتکاف تو نہیں بھول گئے؟ انسیت کنت فیہ قال لا ولکنی سمیت ھذا القبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ولکنی سمیت ھذا القبر، اس شخص نے بھی یہ کہا تھا کہ صاحب القبر، تو انہوں نے کہا ھذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم والعہد قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے، میں نے یہ سنا ہے، سمیت ھذا القبر، میں نے اس صاحب قبر سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، والعہد قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد بہت قریب ہے، دور کی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس قبر کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔
فدمعت عیناہ، یہ کہہ کر حضرت ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میں نے ان سے کیا سنا تھا جب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اپنا اعتکاف بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس صاحب قبر سے سنا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، انہوں نے کیا کہا تھا، وَهُوَ يَقُولُ مَنْ مَشَىٰ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، وَبَلَغَ فِيهَا كَانَ لَهُ خَيْرٌ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، كَانَ لَهُ مِنْ اعْتِكَافِ 10 سنین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں ایک، کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف یہ انسان کو جہنم کی 3 خندقوں سے دور کر دیتا ہے۔ جہنم کی 3 خندقوں سے دور کر دیتا ہے جو ایک دن مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے خندقوں کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا زمین و آسمان کی چوڑائی۔ زمین و آسمان کی چوڑائی، اتنا اس کو دور کر دیتا ہے جہنم سے، ایک دن کا اعتکاف۔ تو نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی اپنی بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کوئی شخص آپ کو آ کر کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہے، میرے ساتھ ذرا چلیں، تو آدمی اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کو 10 سال کے اعتکاف سے ثواب ملتا ہے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھولا نہیں ہوں، اور نہ میں یہ بھولا ہوں کہ مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب، ان کا مطلب یہ تھا تو اعتکاف تو میں بعد میں بھی اس کی قضا کر لوں گا، جیسے میری نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز میری رہ گئی ہے تو میں قضا کر کے پڑھ لوں گا، لیکن اس شخص کو ابھی ضرورت ہے میری، وہ آ کر میرے سامنے آ کر غمگین ہو کے بیٹھ گیا ہے اور پریشان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے کہ حاذ القبر، ان کی عزت کی، ان کے احترام کی مجھے قسم ہے کہ میرے اندر یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا قرض چکا سکوں یا اس کا حق ادا کر سکوں۔ تو آج کے درس سے کیا پتہ چلا کہ جہاں ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ ثواب ہے، لیکن جب کوئی آدمی آپ کا اگر کسی کو آپ کے آ کر بات کرتا ہے کہ مجھے کوئی حاجت ہے، میرے ساتھ چلیں، یا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، یا میرے فلاں آدمی سے میری بات کر دیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی آدمی کو اسی طرح تیار ہونا چاہیے جس طرح نماز کے لیے آ رہے ہیں، جس طرح آدمی تہجد کے لیے آ رہا ہے، جس طرح قرآن کی تلاوت کے لیے آدمی کر رہا ہے، بلکہ اس کو آگے کیا کہتے ہیں، اس کو پرائرٹی دیں۔ نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کو روک لیتا ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا کام کر دیں، نماز انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب اس سے بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ اس کا کام اس وقت، جب آپ اس وقت پر نہیں کریں گے تو اس کا کام اس کے بعد شاید نہ ہو سکے۔ تو اسلام نے ہمیں جہاں عبادات کا حکم دیا ہے، وہاں معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی، اخلاق کا بھی، اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ سے، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ارد گرد ہم نظر دوڑائیں، اور کسی کی اگر کوئی حاجت ہو، کوئی کسی کا مسئلہ ہو، کسی کی سفارش ہو، تو اس سے بھی آگے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی بندہ کو کام کوئی کہے تو پھر آدمی 2 مہینے اس کو ملے ہی نہ، کہتے وہ آگے سے دیکھ بھی لے کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، یار اس نے مجھے فلاں کام کہہ دینا ہے، تو اس لیے میں کنی کترا کے تو بھاگ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت شریفہ سی۔ کیا عادت شریفہ تھی؟ جب کوئی آدمی آ کر ملتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اس کے بعد ان سے لازماً پوچھتے کوئی حاجت تو نہیں ہے، کوئی کام تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کرتے، اگر اپنے پاس ہوتا تو اپنی طرف سے عطا کرتے، اگر نہ ہوتا تو مسجد کے اندر کھڑے ہوتے، کہتے کسی کو کہتے بھائی اس شخص کا کام کون کرے گا،
اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ تو پھر کوئی صحابی کھڑا ہو جاتا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ تو اس کام کے لیے بھی ہمیں یہ بھی دین، اس کو دین سمجھنا ہے، اور یہ دین کی یہ منشا ہے، اس کو سمجھ کر جب یہ کام کریں گے ثواب کی نیت سے کریں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر بھی برکت دیں گے، ہمارے کاموں کے اندر بھی برکت دیں گے، ہمارے معاملات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو اس بات کو بھی آپ پلے باندھیں کہ کوئی اگر کسی کو ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کس کا کوئی کام ہو، تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے ہو کر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔